نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد ادا کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں بہنیں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ مغرب کے بعد آپ نے کر لینا ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی مغرب کی نماز کے بعد آپ فارغ ہوں تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجیے، چاہے کل، چاہے پرسوں، یا جب بھی آپ کو نماز مغرب ادا کر کے جب آپ فارغ ہوں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر روز ہمیں نماز مغرب بلکہ 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے، لیکن میرے بہن بھائیوں یہ مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ جو آج لینے والا ہے کل دینے والا بن جائے گا، لوگوں سے آج جو قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے، اور انسان کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ اس کو خود پر بھی یقین نہیں آتا کہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں تو ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، اور کچھ میرے بہن بھائی کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہاں لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ لوگ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے تو پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ایسے بھی ہیں جو کافی وظائف پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا اثر ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے
وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بہن بھائیوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلانے لگی ہوں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ کو، اگر چاہتے ہیں کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں، تو مغرب کے بعد لازمی ہر حال میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی آپ دعائیں دو گے۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے ہو، تو پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، میری بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیب کی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے، نماز پڑھ کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سکون سے آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے، ضرور سن لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو اس سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود بھی مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگوں لازمی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق اور دولت کے مسائل فوراً حل ہو جائیں گے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مال و مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں رزق اور دولت کو لے کر ہیں، اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم چاہیے، مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ سورۃ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے۔ مغرب کی نماز جیسے ہی آپ ادا کر لیں، میرے بہن بھائیوں، دونوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں کہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔
اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً اس سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے ہی مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو پھر دیر کے بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، یہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کے دوسری مرتبہ شروع کریں۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر دوبارہ سے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی مشکلات کی، اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کے لیے دل سے سربسجود ہو کر دعا پڑھیں کہ اے رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنی عطا فرما، اور دو تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔